رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ مولا علی شیر خدا کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورۃ اخلاص عطا نہ فرماتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ بخشوانے، عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں، پھر وہ کتنا بد نصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار بخش دیے جاتے ہیں اور ہر جمعے کو 10 لاکھ گناہ گار بخشے جاتے ہیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی کیسے تیاری کرنی چاہیے، اس میں ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ شیطان بند ہے لیکن ہمارے عادتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت، حرام سننے کی عادت، حرام بھولنے کی عادت، ایسا تو نہیں ہوگا چاند رات ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ غور کیجئے، رمضان میں جو گناہ کرتا ہے اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اس کا عذاب ہو رہا ہے اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا، اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا، اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی، مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والوں کو اتنا عذاب تو جو روزے نہ رکھے ایسے بھی لوگ ہیں رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ نیز اس کو ایزی نہ لیں، ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں، بس ایک موقع بنا لیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا لیں۔ بس اس میں عبادت کرنی ہے، خوب سجدے کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے؟ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے ہیں۔ مختلف احادیث کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں کمر بستہ ہو جاتی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ پر خوف خدا طاری ہو جاتا، آپ گڑ گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے، میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں اتنا کھانا کھا کے۔ سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے تھے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ روزے میں یہ جو بھوک کا احساس ہے اس کی حکمت مصلحت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک ہی نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے رہتے ہیں۔ روزے کی حکمت یہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو بہاتے تھے، آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت انداز کے پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
ہم نے بھی یہی کام کرنے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت جانا ہے۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں، التجا کرنے کی راتیں، سجدے کرنے کی راتیں۔ ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار پورا پڑھنا ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ باقی 3 آسمانی کتابیں زبور، انجیل، تورات، یہ بھی اسی رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کریم کرنی چاہیے۔ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال لیتے ہیں، کیلکولیشن نہیں کرتے ہیں۔ بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ مجھ پہ لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں میں دیے ہیں، اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو۔ فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا، اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا، اس دن بھی ملے گا اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اس رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔